بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب پچھلے 2 ماہ سے تنازعات کا شکار ہیں۔ والدین کی جانب سے بیٹیوں کو غیر ضروری طور پر آزادی دے دی جائے تو وہ عزت داروں کی عزتیں اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ یہ تو سنا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، مگر ایسی نیکی کی کہ دریا میں سے چند گندے قطرے اچھل اچھل کر بذات خود یہ بتانے لگے کہ ہاں ہم سے نیکی کی گئی ہے اور ہم نیکی کرنے والے کی عزت کو اچھال اچھال کر باہر پھینک دیں گے۔ ناظرین محترم، عامر لیاقت حسین صاحب فقط نیکی کرنے کی غرض سے ان کے گھر گئے، مگر وہ نیکی انہی کے گلے کا گلو بند کی شکل میں پھندا بن گئی۔ جی ہاں ناظرین محترم، یہ کیسا انصاف کا دور ہے؟ ہم لوگ کیوں خاموش نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی بدذات اور بدنیت لڑکی اٹھے، عورت اٹھے اور وہ کسی بھی مرد کو اپنا مرد تصور کرنے لگے، اور وہ کسی بھی مرد کو یہ ڈکلیئر کرنے لگے عوام کی نظر میں کہ ہاں بھائی یہ میرا شوہر ہے، اور کوئی بھی مرد اٹھے اور وہ کسی بھی عورت پر یہ الزام تراشی کرنے لگے کہ ہاں یہ میری بیوی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہو۔ ہم لوگ کس معاشرے کا حصہ ہیں؟ ہم لوگوں کو قبریں کیسے برداشت کریں گی؟ ہم لوگ سستی شہرت کی غرض سے کس کس اوچھے ہتھ کنڈوں کو اپنا چکے ہیں؟ میں حیران ہوں۔ عامر لیاقت حسین صاحب آدھی سے زیادہ زندگی اپنی میڈیا انڈسٹری کو دے چکے، وہ رمضان المبارک ہو، وہ ربیع نور شریف ہو، وہ محرم الحرام ہو، انہوں نے ہر ماہ میں میڈیا انڈسٹری کو اور ٹی وی انڈسٹری کو ایک نئے انداز کے ساتھ سنوارنا چاہا۔ احادیث نبوی وہ تمام ہی ناظرین اور سامعین کو سکھاتے رہے، وہ اقوال نبوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اطہر سے عشق کو فروغ دیتے رہے اور عشق کرنا سکھلاتے رہے، مگر پھر بھی کبھی ان کو شیعہ کہا گیا، کبھی رافضی کہا گیا۔ میں نے بہت چاہا کہ میں اس موضوع پر خاموش رہوں، مگر ہانیہ خان کی بدتمیزیاں آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور پورے کا پورا سوشل میڈیا ہانیہ خان کی طرفداری میں یوں لپک رہا ہے کہ جس طرح عورت مارچ والیاں نکل آتی ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں پر ہیں وہ امن نافذ کرنے والے ادارے؟ کہاں پر ہیں ایسی لمبی زبانوں کو لگام ڈالنے والے ادارے؟ عامر لیاقت حسین صاحب ایک MNA ہیں۔ عامر لیاقت حسین صاحب ایک صحافت میں بڑا نام رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو وہ خود کا تعارف یہ کراتے ہیں کہ وہ ایک نعت خواں ہیں۔ اب ایک نعت خان مصطفیٰ کے ساتھ اس طرح سے پاکستان میں سلوک کیا جائے جس پاکستان کی خود بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، تو وہ شخص بیچارہ اپنا منہ کہاں چھپائے گا؟ میں آپ لوگوں کو فقط ایک بات بتلاتا چلوں کہ اگر اس عاشق مصطفیٰ اور محافظ ختم نبوت جناب عامر لیاقت حسین نے آپ لوگوں کی ایک بھی شکایت اگر گرفتہ دل اور ٹوٹے ہوئے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کر دی تو آپ لوگوں کا کچھ بھی نہ بچے گا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی نہ بچے گا۔ عورتوں سے محبت اور عورتوں کی ہمیشہ سے عزت کرنے والے، اور یہاں تک کہ مجھ کو انتہائی دلی خوشی ہوئی کہ عامر لیاقت حسین صاحب جب ایک ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی اور انہوں نے بتایا وہ طارق خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ہانیہ خان کے والد جو ہیں ان کے ساتھ وہ براجمان تھے، اور ایک خفیہ کیمرے سے ویڈیو بن رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ بھئی اس معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں، مگر کیوں میرا نام استعمال کر کے سستی شہرت حاصل کی جا رہی ہے؟ کبھی کہا جا رہا ہے کہ بچے گرائے گئے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پیٹ پر لاتوں ٹانگیں ماری گئیں، کبھی کہا جا رہا ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب نے غنڈے بھیج دیے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ میں اسپتال میں ہوں، میری اس حالت کے ذمہ دار عامر لیاقت حسین صاحب ہیں۔ بھائی عامر لیاقت حسین صاحب ایک جن ہے یا عامر لیاقت حسین ایک جن کا نام ہے جو بیک وقت ہر جگہ پر موجود ہے؟ عامر لیاقت حسین صاحب اپنے اسٹوڈیو میں رمضان کی نشریات کر رہے ہیں یا آپ کے پیٹ پر اپنے گنڈوں سے بھیج کر ٹانگیں مروا رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں اور ہوش کے ناخن لیں۔ اب وقت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں جاگنا پڑے گا۔ ہم لوگ کس جانب بھٹک رہے ہیں؟ ہم لوگ ضلالت کی اس دلدل میں دھم سے جا چکے ہیں
کہ جہاں سے نکلنا انتہائی ناممکن ہو چکا ہے۔ اب ہمیں جاگنا ہوگا۔ عامر لیاقت حسین صاحب عورتوں کی اس قدر عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے 2007 میں غالباً اپنی اماں جان عزت مآب محمودہ سلطانہ کے نام سے ایک NGO، ایک ادارے کا آغاز کیا، جس کے تحت وہ 121 خاندانوں میں راشن کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ مگر ہم لوگ کس جانب بھٹک رہے ہیں، اور انہیں 121 خاندانوں میں کسی اس ایک گھر کا بھی نام تھا جو طارق اور ان کی بیٹی ہانیہ کا گھر ہے۔ وہ فقط مدد کرنے کی غرض سے گئے، اور جو تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر کے دکھائی جا رہی ہیں وہ تو کوئی بھی فین بنوا سکتا ہے، اور عامر لیاقت حسین کے طبیعت سے میں واقف ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی فین کو وہ انکار نہیں کر سکتے۔ کبھی وہ ایئرپورٹ پر کسی سے ملاقات کرتے ہیں یا کبھی چوک چوراہے پر گزرتے ہوئے شاہراہ میں کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو آج تک انہوں نے کسی کو انکار نہیں کیا کہ بھئی کیوں تصویر اتاری جا رہی ہے۔ وہ تو ہمیشہ اس بات کو فروغ دیتے ہیں کہ بھئی تصویر لی جائے اور محبتیں بانٹی جائیں، چونکہ وہ محبتیں بانٹنے کا پیغام عام کرتے ہیں۔ مگر ہم لوگ کس جانب بھٹک رہے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آواز میری عامر لیاقت حسین صاحب سن رہے ہوں گے، اور مجھ کو اس بات پر فخر ہے احمد نصیر وہ واحد شخص ہے پاکستان بھر میں جو عامر لیاقت حسین صاحب کے حق میں نہیں بلکہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، اور حق کے ساتھ عامر لیاقت حسین کے ساتھ آواز بلند کر رہا ہے۔ میں حیران ہوں، وہ عورت مکار ہے، وہ عورت مستند کاذبہ ہے، وہ عورت، چونکہ عامر لیاقت حسین صاحب خود فرما چکے کہ وہ عورت سند یافتہ جھوٹی عورت ہے، وہ عورت مکار ہے، وہ عورت صرف پیسے ہڑپ کرنا چاہتی ہے، اور وہ عورت اکیلی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس عورت کو بیک اپ کرنے والے ادارے ہیں، اس عورت کو بیک اپ کرنے والے بہت سارے ایسے مضبوط، اور میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا چونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ایسے ایسے لوگ ہیں اس عورت کو بیک اپ کرنے والے کہ جو عامر لیاقت حسین صاحب کی بدنامی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ مگر میں آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عامر لیاقت حسین صاحب تنہا نہیں ہیں۔ کل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے وہ کھڑے تھے، آج بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی محتشم احمد مختار احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے کھڑے ہیں۔ تو جو بندہ عام شخص نبی کی ناموس کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا نبی اس کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ نہیں صاحب، نبی اس کو قطعاً تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر ایسے لوگوں کو شکایت کر دیں گے تو آپ لوگوں کے پلے کیا رہ جائے گا؟ فقط میرا آپ لوگوں سے یہی سوال ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب ایک انتہائی عزت دار آدمی ہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈالیے تو سن رکھا تھا، مگر ایسی نیکی کرنے کے لیے عامر لیاقت حسین صاحب ان کے گھر میں گئے کہ اس دریا کے چند گندے قطرے اچھل اچھل کر یہ نیکی کو اس طرح پھیلا رہے ہیں کہ ان کی نیکی بھی بدی میں لوگ تصور کر رہے ہیں، کہ ان کی نیکی کو لوگ بدی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کی نیکی کو لوگ گناہ تصور کر رہے ہیں، کہ آخر انہوں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے گھر پہ راشن ڈلوا دیا، اور ٹیکسی ڈرائیور کو اچھا، میں آپ لوگوں سے سب سے بڑی بات اس وقت شیئر کرتا چلوں کہ دیکھیں، وہ ایک پاگل آتما، پاگل عورت اپنے گھر سے کراچی آتی ہے، اور پھر بھی فکر عامر لیاقت حسین صاحب کو ہے کہ بھائی نہیں، یہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائے، کیونکہ اگر کسی کتے بلے کے منہ میں یہ آ گئی یا کسی کتے بلے نے اس کو پکڑ لیا، چونکہ حالات آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہیں، تو یہ یہی کہے گی کہ بھئی یہ گنڈے عامر لیاقت حسین صاحب نے بچائے، بلکہ ان کے والد صاحب کو عامر لیاقت حسین صاحب نے کال کی ہے کہ بھئی اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جائیے، اور جو اخراجات ہیں وہ عامر لیاقت حسین صاحب نے خود ادا کیے کہ میں خود اس کے اخراجات پے کروں گا، آپ فقط اس کو یہاں سے لے جائیے، میرا رمضان مشکل نہ کیجیے، چونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی ناموس، ان کی ختم نبوت اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے لیے، ان کے عاشقوں کے لیے رمضان کی نشریات کر رہا ہوں، تو میرے رمضان کو مشکل نہ کیجیے، مت کیجیے۔ میں ابھی بھی آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، جو لوگ اس وقت ہانیہ کو ہوا دے رہے ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک عزت دار آدمی کی عزت کو یوں نہ اچھالیے، چونکہ تہمت در حقیقت، چونکہ یہ مکافات عمل ہے، اگر آپ ایک بیٹی کو استعمال کر کے کسی عزت دار آدمی کا کرتا پھاڑ رہے ہیں
تو کل کوئی آپ کی بیٹی کو استعمال کر کے آپ کے کسی اپنے کا بھی کرتا پھاڑنے کی مذموم کوشش کرے گا، اور وہ کوشش نہیں بلکہ اس کوشش میں کامیاب ہو جائے گا۔ چونکہ عامر لیاقت حسین تو محافظ ختم نبوت ہیں، تو کوئی ہے جو ان کو گرنے نہیں دے رہا۔ مگر آپ لوگ جس ہوچیت کنڈوں کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ لوگ شرم کیجئے، باز رہیں، چونکہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جھوٹ کا پول کھل جائے گا اور جھوٹوں کا منہ کالا ہو جائے گا اور پورا پاکستان دیکھے گا۔ خدا را یہ نہ کیجیے۔ عامر لیاقت حسین صاحب سے اس وقت میں مخاطب ہوں، اگر مجھ کو سن رہے ہیں، کہ آپ کو دنیا کا آخری شخص بھی چھوڑ جائے تو احمد نصیر آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور آپ کے کندھے سے کندھا مس کر کے، یعنی آپ کے قدمین سے اپنے قدموں کو لگا کر یوں کھڑا رہے گا، اس طرح سے آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا کہ آپ کے سائے پر بھی کسی کا قدم نہ آنے دے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور آخری بات کہ خدا را جھوٹوں سے دور رہیں، جھوٹوں کو ایکسپوز کریں۔ عامر لیاقت حسین صاحب ایک بے گناہ آدمی ہیں اور ان کا دور دور تک اس پورے معاملے سے کوئی تعلق اور لین دین نہیں۔ اللہ نے کے بعد